یہ بھی سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی علماء ہر معاملے میں کیوں جو ہے نا وہ بولتے ہیں، خدائی فوجدار بنے پھرتے ہیں، منع کرتے ہیں ہمیں کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یا اس طرح کی چیزیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہر معاملے میں بولنے کی جو بات ہے وہ بہرحال علماء پر تو صادق نہیں آتی، ہماری میڈیا پر صادق آتی ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر بولتے ہیں، خواہ اس کو علی بیبی اس چیز کی نہ آتی ہو، وہ معاملہ تاریخ کا ہے، وہ سائنس کا ہے، وہ نفسیات کا ہے، وہ سیاست کا ہے، وہ امور خارجہ کا ہے، وہ امور داخلہ کا ہے، تو ہمارا ہر بندہ جو بیٹھا ہوتا میڈیا پہ وہ اسی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ، اور اس کے اوپر وہ دھڑلے سے پوری رائے دے رہا ہوتا ہے۔ اگر جو اس نے کبھی نہ پڑھا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ اور کیا ہوتا ہے، تو ہر معاملے میں رائے دینے کا جو مرض ہے یہ علماء میں نہیں ہے، یہ دوسری جگہوں پہ ہے۔ ایک بات اب رہا یہ کہ علماء ہر معاملے میں رائے دیتے ہیں تو وہ وہاں رائے دیتے ہیں جہاں دین کہتا ہے کہ دین کی رائے یہ ہے، ہر چیز کے اندر نہیں، جہاں دین کی انوالومنٹ ہے وہاں پر رائے دیتے ہیں۔ اب کیوں دیتے ہیں؟ اس کی بڑی واضح سی وجہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، دعوے کے ساتھ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام دین کامل ہے۔ ٹھیک، قرآن پاک کے اندر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دین کامل لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ اب دین کامل وہی ہوگا کہ جو انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں اپنی رہنمائی دے گا، خواہ وہ شادی کا معاملہ ہے، یا وہ کاروبار کا ہے، یا وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کا ہے، وہ پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کا ہے، وہ کوئی چیز بیچنے خریدنے کا ہے، وہ انسانی اخلاق کا ہے، ہر معاملے کے اندر اگر اس کی رائے ہے تو پھر وہ دین کامل ہے۔ اگر مثال کے طور پہ صرف عبادت کے معاملے میں تو دین کے احکام موجود ہیں، لیکن خاندانی معاملات میں، کاروباری معاملات میں، اخلاقی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، معیشت کے معاملات میں اگر دین کا کوئی حکم نہیں ہے تو پھر دین کامل نہیں ہے۔ دین کامل تبھی ہوگا کہ جب وہ عبادت، سیاست، معیشت، معاشرت اور اخلاقیات ان سب چیزوں کے اندر اپنے احکام دے۔ ٹھیک، یہ ہماری ایک بات ہے، مسلمان ضرور مانتا ہے کہ ہاں دین نے ہر چیز کے بارے میں احکام دی۔ اب ان میں سے جب کسی چیز کے اندر کوئی خرابی آئے گی تو دین کا حکم بھی آئے گا۔ تو اب جو دین کا حکم آئے گا، بتائیے وہ دین کا حکم کون بتائے گا؟ کیا دین خود بولے گا؟ کیا کوئی قرآن پاک سے آواز نکلے گی؟ کیا خانہ کعبہ سے کوئی لیٹر آئے گا؟ کیا ہوگا؟ جو دین کے نمائندے ہیں وہی کلام کریں گے نا، وہی کلام کریں گے۔ ریاست ملک چلاتی ہے، ریاست عوام کے حقوق کا لحاظ کرتی ہے، تو ریاست کیا خود کرتی یا ریاست کے نمائندے ہوتے ہیں؟ ریاست کے نمائندے ہوتے ہیں، حکومت ریاست کی نمائندہ ہوتی ہے، وہ امپلیمنٹ کرتی ہے، وہ چیزیں بتاتی ہے، وہ سارا کچھ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اب مثال کے طور پہ معیشت کا معاملہ ہے اور معیشت میں ہے سود، تو دین یہاں پر اپنے احکام دے گا، تو دین کیسے خود بولے گا؟ دین کے نمائندے بولیں گے، علماء ہی بولیں گے، علماء ہی بات کریں گے کہ یہ سود ہے، یہ حرام۔ فیملی میٹرز کے اندر ایک شخص اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے یا بیوی ہی اپنے شوہر پہ ظلم کر رہی ہے، دین یہاں پر احکام دے گا، وہ احکام کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے۔ ٹھیک، لوگوں کے معاشرے کے اندر بیسیوں قسم کی خرابیاں پائی جا رہی ہیں، لوگ جو ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا کر ہی نہیں رہے، انہوں نے بالکل اگنور کر دیا ایک دوسرے کو، تو یہاں دین کے احکام ہیں، وہ دین کے احکام کون بتائے گا؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء اس لیے کلام کرتے ہیں معاملات کے اندر کہ وہ دین کامل کے نمائندے ہیں، اور دین کامل کے احکام ہر شعبے کے بارے میں ہیں، اور وہ احکام ان علماء نے بتانے ہیں، وہ سائنسدانوں نے نہیں بتانے، وہ صحافیوں نے نہیں بتانے، وہ پروفیسروں نے نہیں بتانے، وہ انہوں نے بتانے ہیں جن کو اس کا علم ہے۔ سائنس کی بات بتائے گا، صحافی اپنے صحافت کے اعتبار سے کلام کرے گا، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق جو کلام کرے گا وہ عالم ہی کرے گا۔ یہ تو ایک بڑی ہی سی بات ہے کہ جو قرآن و حدیث جانتا ہے وہی بات بتائے گا نا، جو قرآن و حدیث نہیں جانتا، جیسے صحافی نہیں جانتے، جیسے سائنسدان نہیں جانتے، جیسے حکمران نہیں جانتے، جیسے یہ کیمیا دان نہیں جانتے، ریاضی دان نہیں جانتے، یہ طبیب اور ڈاکٹرز نہیں جانتے، تو یہ تو قرآن حدیث کے احکام نہیں بتائیں گے۔ تو جب علماء جانتے ہیں تو علماء ہی دین کامل کے احکام بتائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارا دین کامل، اور دین کامل وہ جو ہر معاملے کے اندر رہنمائی کرے
اور وہ رہنمائی اس دین کے نمائندے اور اس کے جاننے والے ہی کریں گے، اور وہ جاننے والے علماء ہیں، لہذا علماء ہر معاملے میں کلام کرتے ہیں۔